دوستو، اسلامی تاریخ ہمہ پہلو، سبق آموز اور عبرت اثر واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پہ رقم ان واقعات کو موجودہ عالمی تناظر اور حالات و واقعات کی روشنی میں سمجھنے اور پلے باندھنے کی جس قدر ضرورت آج ہے، جو سخت ترین چیلنجز بطور پاکستانی قوم ہمیں مستقبل قریب میں درپیش ہیں، ماضی کے دفینوں میں پنہاں ان واقعات کو بطور مثال پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں کچھ ایسا ہی دعوت فکر کا سامان موجود ہے۔ ناظرین، میں ہوں طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کو۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت ہم نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے زیادہ شہرت اسلامی دنیا کے ایک نمایاں حکمران کے طور پر صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت سخت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید کوفت اور کرب میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کے استاد بھی تھے۔ اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی پاک باز بندے کی حیات طیبہ کے ذیل میں ایک داستان پڑھی تھی۔ غالباً وہی ہستی اس داستان کی راوی ہے، جو کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے، جس میں آپ کے لیے گہرا سبق پنہا ہے۔ یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی بڑی برمحل اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ بےتابی سے بولا، جی استاد محترم، ضرور فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے یہ قصہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے گہرا سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے؟ اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاتے ہو؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر میں
یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، توبہ کیجیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجودہ چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ کتب تواریخ میں درج ہے کہ ہارون الرشید عباسی کے دسترخوان پر روزانہ کم از کم 30 کھانے رکھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے نشوربا، پھر سبزی ترکاری، مرغ اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت، مچھلیاں، مسالے دار الگ الگ گوشت، خمیری روٹی، نیم برشٹ انڈے، ابلی ہوئی سبزیاں، حلوے اور موسم گرما میں فالودہ پھل، انگور، سیب، ناشپاتی، خشک میوے اور آخر میں گرم غذاؤں کے بعد سرد غذائیں آتی تھی۔ ابرک اور تش سے ہاتھ دھلائے جاتے تھے اور چاندی کی چھوٹی انگیٹھیوں میں بخور جلا کر مہمانوں کی ڈاڑیاں اور گریبان خوشبو میں لبھائے جاتے تھے۔ بادشاہوں کا چلن جب ایسا ہو جائے اور وہ اسراف کی حد تک پہنچ جائے تو رعیت پر بھی اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اہل ملک پر آزمائشیں ہی نازل ہوا کرتی ہیں۔ بادشاہ اکثر اپنی طاقت و اختیار اور جاؤ جلال کے زوم میں حدود سے نکل جاتے، حالانکہ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یحییٰ بن خالد نے جو حکایت بیان کی وہ شاید بادشاہ کے ایسے ہی معمولات کی طرف اشارہ تھا۔ استاد ہونے کے باوجود براہ راست بات کرنے کی بجائے اس نے ایک داستان کا سہارا لیا۔ ہارون الرشید پر استاد گرامی کی اس نصیحت کا کچھ اثر ہوا یا نہیں اور اس کا رد عمل کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں ملی۔ یہی کیا کم تھا کہ ہارون الرشید جیسے حلیم بادشاہ کے روبرو اس جسارت کا اظہار استاد کی طرف سے ہوا، ورنہ تاریخ میں بے شمار واقعات مذکور ہیں جن کے مطابق بادشاہ کسی بھی ناگوار خاطر بات پر اپنے پرائے کا لحاظ کیے بغیر سر قلم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا کرتے تھے۔ بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیے جانے والے پیارے پاکستان میں شاہانہ مزاج حکمران ایوان اقتدار میں جلوہ فروز رہے، جن کے پیٹو پن کے تذکرے زبان زد عام ہیں۔ عرب دنیا کے احوال پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی دولت جو عالم اسلام کی حالت سدھارنے کے کام آنی چاہیے، اسے ان عیاش شیوخ کی طرف سے فضولیات پر اڑانے کی شرمناک داستانوں کا کوئی انت ہے نہ ٹھکانہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں مسلمانوں کی درگت بن رہی ہے۔ اسلام کی عظمت رفتہ کے قصے اب صرف کتابوں میں ہی ملتے ہیں۔ ہمارے اجداد نے دنیا کو زیر نگیں کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ آج ہم خوار و زبوں ہو کر اغیار کے دستے نگر بن چکے ہیں۔ اسلامی دنیا میں اس وقت مہاتیر محمد اور طیب اردگان نے معاشی اور سماجی اعتبار سے اپنے ملک کی حالت بدل ڈالی ہے۔ پاکستان میں بھی کرپٹ اور عیاش فطرت قیادتوں کے بعد بہتری کے آثار ہیں۔ عالم اسلام کو پھر سے سر بلند کرنے کے لیے چند ہی نیک سرشت حکمرانوں کی ضرورت ہے، جو اسلامی دنیا کو ایک پرچم تلے متحد کر کے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی بنیاد استوار کریں، جس کے لیے دعا کے ساتھ عملی کوششوں کو بروئے کار لانا بنیادی شرط ہے۔ ہمیں میدے کے غلام نہیں، وقت کی نزاکت پر گہری نظر اور انقلابی روح کی تڑپ رکھنے والے خود آگاہ اور خدا شناس قیادتوں کی ضرورت ہے۔ پھر دنیا کی ہر طاقت اسلام کی لافانی و لازوال عظمت کے اعتراف میں متی اور سرنگوں ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔